السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج اگست کی 14 تاریخ ہے اور ہمارا پیارا ملک آزاد ہوا تھا الحمدللہ۔ بینگ اے مسلم ہمیں تو اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم دائم رکھے۔ اچھا جی، آج جو ٹاپک میں ڈسکس کرنے والی ہوں وہ ہر گھر کی کہانی ہے، میاں بیوی میں دوری کی وجوہات۔ زندگی کے اس خوبصورت رشتے میں جہاں دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ خواب دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، وہاں اگر دوری آ جائے تو یہ صرف دو لوگوں کو نہیں بلکہ پورے گھر کے ماحول کو متاثر کرتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت، اعتماد، عزت اور قربانی پر قائم ہوتا ہے، لیکن جب یہ بنیادیں کمزور پڑنے لگ جائیں تو فاصلے بڑھنے لگتے ہیں۔ تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں وجوہات اور ان کا حل۔ پہلی بات تو یہ کہ لیک آف کمیونیکیشن یعنی کہ بات چیت کی کمی۔ رشتے کی سب سے بڑی طاقت بات چیت ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات شیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی خوشی اور غم ایک دوسرے کو نہیں بتاتے یا یہ سوچ لیتے ہیں کہ وہ خود سمجھ جائے گی یا سمجھ جائے گا، تو غلط فہمیاں بڑھنے لگتی ہیں۔ روزانہ چند منٹ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر دل کی بات سننا اور کہنا رشتے کو تازہ رکھتا ہے، لیکن جب یہ معمول ٹوٹ جاتا ہے تو خاموش رشتے کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ خاموشی ہمیشہ رشتوں کو کھا جاتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے دور مت کریں، خاموشی مت اختیار کریں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں۔ بات چیت کرنے سے آپ کا رشتہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ دوسری وجہ ٹرسٹ ایشوز، اعتماد میں دراڑ۔ اعتماد ایک ایسا ستون ہے جو اگر ٹوٹ جائے تو رشتہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ شک، جھوٹ بولنا، باتیں چھپانا یا وعدہ خلافی کرنا اعتماد کو توڑ دیتا ہے۔ جب ایک فریق کو لگے کہ دوسرا سچ نہیں بول رہا تو دل سے قربت کم ہونے لگتی ہے اور دوری بڑھنے لگتی ہے۔ تیسرا اور اہم پوائنٹ، ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا۔ محبت کے ساتھ عزت ضروری ہے۔ بعض لوگ اپنے شریک حیات کو دوسروں کے سامنے یا تنہائی میں کمتر سمجھنے لگتے ہیں، ان کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے یا زبان سے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو دل پر زخم چھوڑ دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ زخم فاصلے میں بدل جاتے ہیں اور انسان ایک دوسرے سے میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی کافی دوریاں اس چیز سے بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں، خاص طور پر تب جب آپ دوسروں کے سامنے بیٹھے ہوں، فیملی میں ہوں یا محفل کسی میں، وہاں پہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں گے تو آپ کا رشتہ بہت مضبوط ہو جائے گا۔ چوتھا اور اہم پوائنٹ، زیادہ مصروفیت اور ٹائم نہ دینا۔ جدید زندگی میں مصروفیت بڑھ گئی ہے، لیکن رشتے کو وقت دینا آج بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا پہلے تھا۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں نکالیں گے، چاہے وہ کام کی وجہ سے ہو یا دوستوں کی وجہ سے ہو یا سوشل میڈیا کی وجہ سے، تو احساس تنہائی بڑھتا ہے اور دوری پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ اپنے رشتے کو خوبصورت بنائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ ایک دوسرے کے ساتھ جب بندہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے تو رشتہ بہت زیادہ مضبوط اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے مسائل کا آئیڈیا ہوتا ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ انسان ٹائم سپینڈ کرتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ، خاندان یا سسرال کا حد سے زیادہ مداخلت کرنا۔ بعض اوقات باہر کے لوگ جیسے والدین یا بہن بھائی میاں بیوی کے ذاتی معاملات میں ضرورت سے زیادہ مداخلت کرتے ہیں۔ اگر ایک شریک حیات ہمیشہ اپنے گھر والوں کی بات کو ترجیح دے اور دوسرے کی رائے کو نظر انداز کرے تو یہ بھی دوری کا سبب بنتا ہے۔ تو ہمیشہ خاندان اور سسرال اگر میاں کے سسرال ہیں اور بیوی کے دونوں ان کو اپنی لمٹس میں رکھیں۔ تو جب آپ ان کو اپنی لمٹس میں رکھیں گے تو کوئی بھی آپ کے رشتے کے اندر دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ مالی مسائل اور اختلافات، پیسہ رشتوں کو بنا بھی سکتا ہے اور توڑ بھی سکتا ہے۔ جب میاں بیوی کے درمیان مالی فیصلوں پر اعتماد نہ ہو، خرچ کرنے کے طریقوں پر جھگڑا ہو یا ایک فریق پر بوجھ زیادہ ہو جائے تو یہ کشیدگی پیدا کرتا ہے اور ہمارا گھریلو ماحول بہت متاثر ہوتا ہے اس سے۔ تو ہمیشہ ایک دوسرے کے مشورے سے اور اپنے مالی حالات کو دیکھ کر اپنی لائف کو کنٹینیو کریں۔ ساتواں پوائنٹ ہے کہ محبت کا اظہار نہ کرنا۔ رشتہ صرف دل میں محبت رکھنے سے نہیں چلتا، اس کا اظہار بھی ضروری ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے جیسے میں تم سے محبت کرتا ہوں یا میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم میرے لیے اہم ہو، یہ دل کو جوڑے رکھتے ہیں۔ جب یہ اظہار ختم ہو جائے تو دلوں میں سرد مہری پیدا ہونے لگتی ہے
اور ہوتا کیا ہے کہ چھوٹا سا جملہ دن میں اگر ایک دفعہ ہسبینڈ اپنی وائف کو بول دے یا وائف اپنے ہسبینڈ کو بول دے تو پورا دن اچھا اور خوشگوار گزرتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنی محبت کا اظہار کریں، اسے دل کے اندر مت چھپا کے رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ازدواجی لائف ہے نا وہ بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اچھا، آتے ہیں اپنے 8ویں پوائنٹ کی طرف، غصہ اور رویے کی سختی۔ جب ایک یا دونوں کا رویہ ہمیشہ غصہ، تنقید یا سخت الفاظ پر مبنی ہو تو رشتہ گھٹن زدہ ہو جاتا ہے۔ نرمی، برداشت اور صبر کی جگہ اگر سخت لہجہ آ جائے تو محبت کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ تو ہمیشہ ایک دوسرے سے نرمی اور پیار سے بات کریں، غصے کو سائیڈ پہ رکھ دیں۔ ویسے بات تو ہم نے ویسے بھی کرنی ہوتی ہے، وہ غصے میں آ کے کریں یا نرمی میں کریں، تو کیوں نہ ہم اسی بات کو اچھے طریقے سے نرمی سے کریں گے تو ہمارے رشتے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور رشتہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ 9واں اور اہم پوائنٹ، باہمی سمجھوتے کی کمی۔ زندگی میں ہر وقت سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ سمجھوتا اور ایڈجسٹمنٹ ہر رشتے میں ضروری ہے، لیکن جب کوئی بھی فریق اپنی انا یا ضد کو محبت پر ترجیح دے تو آہستہ آہستہ دلوں کے فاصلے بڑھ جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا رشتہ بہت کمزور ہو گیا ہے یا اس میں سے محبت ختم ہو گئی ہے۔ تو ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے سے مشورہ کر کے اپنی لائف کو کنٹینیو کریں۔ 10واں پوائنٹ، ذاتی دیکھ بھال کی کمی۔ بعض اوقات لوگ شادی کے بعد اپنی شخصیت، لباس یا اپنی صحت پر توجہ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ ظاہری اور باطنی خوبصورتی کا خیال رکھنا نہ صرف خود کے لیے بلکہ رشتے کے لیے بھی ضروری ہے۔ جب ایک دوسرے کے لیے کشش کم ہو جائے تو قربت میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ 11 پوائنٹ ہے بچوں کی پرورش میں اختلاف۔ اگر میاں بیوی بچوں کی تربیت اور پرورش کے معاملات میں ایک پیج پر نہ ہوں تو یہ جھگڑوں اور دوری کا باعث بنتا ہے۔ بچوں کے سامنے ہونے والے جھگڑے رشتے میں مزید تلخی پیدا کرتے ہیں۔ تو میاں بیوی نے مل کے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہوتی ہے، تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں۔ 12واں پوائنٹ، ماضی کی غلطیوں کو بار بار دہرانا۔ جب کوئی اپنی غلطیوں پر معافی مانگ بھی لے تو ماضی کی باتیں یاد کرنا اور بار بار ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا رشتے میں زہر گھول دیتا ہے۔ ماضی کو پکڑ کر رکھنے سے حال اور مستقبل برباد ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم سے انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ان غلطیوں کو پکڑ کر مت بیٹھیں، ہمیشہ اگنور کرنا سیکھیں۔ 13واں پوائنٹ، حد سے زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش۔ کسی کو اپنی مرضی سے زندگی جینے کی آزادی نہ دینا، ہر چھوٹی بڑی بات میں مداخلت کرنا یا ذاتی سپیس نہ دینا بھی رشتے میں دم گھوٹ دیتا ہے۔ ہر انسان کو اپنی ذات کے لیے کچھ وقت اور جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ 14واں پوائنٹ، ذہنی یا جسمانی تھکن۔ جب زندگی میں دباؤ، تھکن یا بیماری آ جائے اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی اور مدد نہ کی جائے تو یہ بھی دلوں میں فاصلے پیدا کر دیتا ہے۔ ایسے وقت میں سپورٹ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ دیکھیں، میاں بیوی کا رشتہ ایک باغ کی طرح ہے، اگر روز پانی، محبت، اعتماد اور وقت نہ دیا جائے تو یہ سوکھ جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سلجھانا، ایک دوسرے کو سمجھنا، معاف کرنا، ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا، یہ سب فاصلے کم کرتا ہے۔ دوری کی وجہ تلاش کرنے کے بجائے حل پر توجہ دینا اور دوبارہ دل سے کوشش کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ میں اس ٹائم بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں جب میاں بیوی ہنس کے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک حدیث بھی ہے نا کہ جب میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو بینگ اے مسلم بھی ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم تو اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس میں غصہ حرام ہے۔ تو یہی تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ، ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں پھر کہہ رہی ہوں کہ جو بھی میرے بہن بھائی میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔